آپ جب پاکستان سے تشریف لائے ہیں، کیا آپ بجلی بھی اپنے ساتھ لے آئے، آٹا بھی لے آئے، آپ سارا پیٹرول بھی لے آئے، CNG گیس بھی لے آئے، آپ ڈیزل بھی لے آئے، آپ ساری معیشت کھینچ کر کے اپنے ساتھ ہی لے آئے ہیں یا وہیں چھوڑ کے آئے تھے آپ؟ جی ہاں، یہ اپوزیشن والے، خاص طور پہ PMLN والے، یہ تو یہی کہہ رہے ہیں ہر چیز جو بھی کوئی کمی ہے تو وہ پہلے جیسے میں جیبوں میں بھر کے صندوقوں میں بھر کے باہر لے گیا. یہ تھا پیٹرول بتائیں آپ کتنے صندوقوں میں لا سکتے تھے؟ وہ تو ہی چھوڑ کے آئے ہیں، سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن ان کو آسان ہی ہوتی ہے، یہ آسان ہے کہنا کہ اب اپنے سر سے ٹالو. وہ لے گئے، وہ پہلے 2-3 مہینے تو ٹھیک تھا، 3 سال گزر گئے بھائی، اب کدھر کے، اب کچھ کر کے دکھاؤ گے. آپ سے پہلے کبھی کسی گئے ہوئے فوجی حکمران کو کسی نے یاد نہیں کیا، کیا وجہ ہے کہ آپ کو شدت سے پاکستان میں یاد کیا جا رہا ہے اس وقت؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں ایک لیڈر کی اور ایک حکومت کا بیسک کام عوام کی خوشحالی اور ملک کی ترقی. اگر یہ کرے لیڈر یا اس کی گورنمنٹ تو لوگ خوش ہوتے ہیں. میرے خیال میں اگر آپ اس کے ایک جز لے لیں، ایک اس کا حصہ لے لیں عوام کی خوشحالی کا، ویدر پاورٹی ایلیگیشن ہے، ان کی غربت دور کرنا، نوکریاں دلوانا، ایجوکیشن، تعلیم، صحت اور انفلیشن، قیمتوں کو کنٹرول کرنا، ملک کی ڈیولپمنٹ کی ایک چیز، چاہے سڑکیں لے لیں، پورٹس لے لیں، جو کچھ بھی لے لیں، ہر ایک میں ہم نے بہت ترقی کی تھی. لوگ اس لیے خوشحال تھے، لوگوں کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ امپروو ہو رہی تھی. تو میری نظر میں اس لیے یاد کرتے ہوں گے، اس لیے نہیں بھولے ہوں گے، کیونکہ اب اس کے بالکل برعکس ہوا ہے معاملہ. تو یہ جو مسنگ ہے، یہ جو دوری ہو گئی ہے، یہ خلیج جو آ گئی ہے آپ کے اور پبلک کے درمیان میں نے بھی آپ پریس کانفرنس آپ کی سنی تھی جس میں آپ نے فرمایا کہ آپ 23 مارچ کو پاکستان تشریف لائیں گے، تو اور مینار پاکستان پہ آپ عوام سے خطاب کریں گے. مینار پاکستان پہ تو میں نے نہیں کہا، ایئرپورٹ پہ ہی خطاب کریں گے. ایئرپورٹ پہ پہنچوں گا میں لاہور میں، یہ میں نے بہت سوچ کے کیا ہے، لاہور میں ہی آؤں گا. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہیں دوری جو ہو گئی ہے، کیونکہ میں باہر ہوں، عوام سے ایک دوری ہے ضرور. وہ میں رابطے میں کافی حد تک ہوں. میں انٹرویو، آپ جیسے ابھی انٹرویو لے رہے ہیں، دنیا سے دیکھے گی مجھے انشاءاللہ. اور بھی میں انٹرویوز دیتا ہوں، پھر ٹیلی فون کانٹیکٹس ہیں میرے، لوگ کانٹیکٹ کر رہے ہیں، تو اس لحاظ سے تو ہے. لیکن وہ جو ایک بالکل نزدیکی جو ہے ان کے اندر، وہ میں انشاءاللہ تعالی اسی لیے میں واپس آ رہا ہوں. 23 مارچ، یس، 23 مارچ کا دن آپ نے خاص کر کے چنا ہے کیونکہ اس دن قرارداد منظور ہوئی تھی، اور وہ بھی لاہور سے ہوئی تھی، اسی لیے آپ لاہور جانا چاہتے ہیں. اچھا، میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ صدر بن جاتے ہیں، پاکستان کے سربراہ بن جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں پھر حکومت آ جاتی ہے، آپ کون سی ایسی اپنی 3 غلطیاں ہیں جو نہیں دہرائیں گے؟ ایک تو ظاہر ہے یہ جوڈیشری کے خلاف جو سلسلہ شروع ہوا، وہ شروع میں 23 مارچ کی جو بات ہے، وہ جو مارچ میں نے کیا تھا، وہ غلط نہیں تھا. دوسرا یہ NRO کا ظاہر ہے وہ ایک مجھے بڑا افسوس ہے کہ وہ میں نے ایک فیصلہ ہی غلط لیا. وہ لوگوں کے کہنے پہ کوئی ماحول ایسا بن گیا تھا کہ اس لیے لیا، لیکن وہ غلط فیصلہ تھا، مجھے صحیح فیصلہ نہیں کرنا چاہیے تھا وہ. تو یہ 2 خاص طور پہ چیزیں ہیں. باقی فرینکلی میں بتاؤں، مجھے کسی اپنے ایکشن پہ یہ میں نہیں کہوں گا کہ وہ میں نے غلطی کی تھی، آئندہ میں نہیں کرنا چاہوں گا. تیسری اگر چیز کہنی ہے تو بہت سی چیزیں میں نے کی ہیں ہر شعبے میں، اس میں ڈگری آف سکسیس جو ہے وہ اتنا، بعض میں 80% ہوا، بعض میں 10-20% ہوا. تو میرے خیال میں اس میں تیزی چاہیے، یہ میں بات کہنا چاہوں گا. اچھا سر، اتنی اچھی آپ نے 9 سال آپ کے اقتدار کے رہے، بہت زبردست آپ نے بہت کام کیا، دنیا آپ سے خوش بھی رہی، اور پھر ڈالر ایک جگہ پہ رکا ہوا تھا، قیمتوں میں کنٹرول تھا، بہت ساری چیز تھی. یہ سب نہیں تھا جو ایمانداری کی بات جو اب ہو رہا ہے، یہ نہیں تھا. بالکل پاکستان مختلف تھا، یہ بھی طے شدہ بات. تو کیا یہ جو خرابیاں ہوئیں اور یہ سارا کچھ ہوا، اس میں کہیں آپ ایسا سوچتے ہیں کہ کہیں ایسا بھی ہوا کہ کلچر پالیسی ہمارے پاکستان کی کبھی بنی نہیں؟ کیونکہ کلچر جو ہوتی ہے ہماری، ایک ایسی، ہمارا آرٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے سوسائٹی میں ایک سافٹنس پیدا ہوتی ہے اور لوگ سافٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ جگہ جگہ پر تقریبات ہو رہی ہیں، مشاعرے ہو رہے ہیں، یہ ہو رہے ہیں. ان چیزوں کو
فروغ دینا چاہیے تھا. اس کی کوئی پالیسی ابھی بھی نہیں ہے پاکستان میں. اوور آل ایک نیشنل لیول پہ شاید پالیسی نہیں ہے، لیکن یہ تو لیڈر کا کام ہے کہ اس کو فروغ دے. اور میرے خیال میں نے تو کلچر اور ہیریٹیج کو بہت فروغ دیا ہے. میں نے شروع ہی پہلے جب میں 99 میں پہلی چیز میں تو قائد اعظم مزار پہ گیا ہوں اور اس کی ایکسٹیریئر کو میں نے پورا 50-60 کروڑ روپے میں آرمی سے بنوایا، وہ ٹھیک کیا میں نے. پھر اسلام آباد میں ایک میں نے نیشنل ہیریٹیج میوزیم کھلوایا ہے جو پوری ہماری کلچر کی عکاسی کر رہا ہے. پھر اسلام آباد میں یہ میں نے ایک مونیومنٹ بنوایا ہے، وہ ایک خوبصورت مونیومنٹ ہے جس کو جب ڈگنیٹریز آتے ہیں ادھر لے جا کر دکھایا جا سکتا ہے. لاہور میں میں نے ایک باب پاکستان بن گیا ہوگا، میں نے تو شروع کرا دیا تھا، آرمی سے اور پولیس سے جگہیں میں نے دے کر وہ کروائی ہیں. پھر آرٹ کے آپ جو کہہ رہے ہیں، کراچی میں نیپا نیشنل اکیڈمی آف پرفارمنگ آرٹ جس کے ضیاء محی الدین صاحب انچارج ہیں، اور ہندو جن خانے کے اندر اس کو جو کھنڈر ہوئی ہوئی تھی وہ بلڈنگ، اس کو ہم نے ریہیبلیٹیٹ کر کے یہ بنایا ہے. تو میں نے تو بہت کچھ آرٹ کو پروموٹ. میری مراد آرٹ سے یہ بھی تو تھی، لیکن ایک میری مراد تھی فلم انڈسٹری. ہماری انڈسٹری اب اس کے مقابلے میں آپ ہندوستان کو دیکھیں، ہندوستان نے کتنا زبردست اپنی انڈسٹری سے فائدہ اٹھایا. ان کی فیمیل اورینٹیڈ کنٹری بن گئی ہے. آپ دیکھیں ان کی تمام ہیروئنس کی وجہ سے ہندوستان کی پہچان ہے. مگر ہم لوگوں نے اپنی انڈسٹری کو اتنا نہیں وہ کیا جس سے ہماری مارکیٹ نہیں بنی پوری دنیا کے اندر، اور ہمارے لوگ آج بھوکے مر رہے ہیں، قسمہ پرسی کی حالت میں ہیں. ان کے جنازوں پہ خرچے نہیں ہیں، ان کے علاج کے خرچے نہیں ہیں. مطلب یہ ایک چیز ہے جس کی میرا خیال ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے. یس، لیکن میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ آپ نے ایک مشہور فلم ہوئی تھی ایک خدا کے لیے، جی ہاں، اس میں میرا رول تھا اس میں، اس کو پروموٹ کرنے میں، جی ہاں، اس کو بنانے میں. سر ایک فلم بنی نا سر 5 سال میں 10 سال میں. لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں انفارچونیٹلی پاکستان میں ایک جو ماحول ہے کہ آرٹسٹ کو بعض وقت بری نظروں سے دیکھا جاتا ہے، جی ہاں، وہ ختم کرنا چاہیے. بالکل آرٹسٹ ایک آرٹ ہے وہ، اور اگر وہ اپنی فیلڈ میں کوئی اچھا کر رہا ہے یا کر رہی ہے اس کو قدر کی نظر سے دیکھنا چاہیے. اچھا سر، ایک بات میں آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں، بڑی لائٹ موڈ میں کنفرم کرنا چاہتا ہوں. میں یہ چاہتا ہوں سر، مجھے اتنا بتا دیں اپنے اطمینان کے لیے، میری سیٹسفیکشن کے لیے، ایک پاکستان کے ایک چھوٹے سے ادنا سا ایک عوام کا سوال ہے آپ سے، آپ صحیح جواب دے سکتے ہیں. ہمارے پاس ایٹم بم ہے نا سر؟ 100%، 200%. مطلب چل بھی سکتا ہے، ایسا ہے نا ہمارے پاس؟ اور اچھا چلے گا، دوسروں سے بہتر چلے گا. لیکن سر یہ مجھے بتائیے کہ یہ پھر کیا بات ہے، لوگ باہر سے آ رہے ہیں، ہمارے ایٹم بم سے کوئی ڈر نہیں رہا ہے، لوگ آ رہے ہیں ہمارے ہی گھر میں ہمیں مار کے جا رہے ہیں، تو یہ بم ہم نے کس سے شبرات کے لیے رکھا ہوا ہے سر؟ نہیں، خیر ایٹم بم کا استعمال کوئی چھوٹی موٹی نہیں سر، اس کا ایک روک تو ہوتا ہے نا سر. اس کا ایک بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ڈیٹرنس، ہماری اسٹریٹجی ہے ڈیٹرنس، کہ آگے والا کچھ کارروائی نہ کر سکے، وہ ڈرے کہ ہم کچھ کاؤنٹر. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ڈر بھی نہیں ہے. ہاں، وہ ڈیٹرنس جو ہے وہ ہوتا ہے ایک ہتھیار کی یا ایک فورس کی پوزیشن ہونا کافی نہیں ہے، اس کی انٹینٹ ٹو یوز کہ میرے پاس ہے لیکن اگر میں ڈرا ہوں میں نے استعمال ہی نہیں کرنا، وہ ڈیٹرنٹ نہیں ہے. لیکن سر ابھی انڈین ہے، I'm sorry، ابھی انڈین ہے. ایک میں صاف نام لینا چاہتا ہوں، ہندوستان نے کہا کہ جیسے ابھی ہوا ہے پاکستان کے اندر ایک ایکشن ہوا، جو بھی آپ کے علم میں ہے وہ ایکشن ہوا، ہندوستان بولتے ہیں کہ جی ہم بھی اپنے جو وانٹڈ لوگ ہیں، جو پاکستان میں ان کا شبہ ہے کہ پاکستان میں ہیں وہ لوگ، تو ہم بھی اسی طرح کا ایکشن کر کے تو وہاں سے وہ آدمیوں کو لے جانا چاہتے ہیں. تو یہ اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ ہم ہندوستان کو بھی یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ اسی طرح رات کے ٹائم پہ آئے، اترے خاموشی سے اور بندے لے کر کے چلا جائے؟ مطلب یہ تو اگر ہم نے پہلی چیز تو یہ ہندوستان کو یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ وہ کوئی سپر پاور بن گیا ہے دنیا کا. وہ ہم تو اس کو ریجنل پاور بھی ابھی تک نہیں ایکسیپٹ کر رہے ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ان کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے ہی نہیں کہ ایسے وہ کر سکیں. تیسری چیز یہ ہے کہ ہماری کیپیبلٹی اگر ایسٹرن بارڈر پہ دیکھی جائے وہ بہت زیادہ ہے، اسٹرانگ یہ ہے. کوئی سنیک ریڈ جیسے ادھر سے ہوا ہے ادھر تو بہت زیادہ ریڈار کوریج ہے، اور کوئی ایسا چھپ کر اندر دن رات نہیں آ سکتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اب یہ ہماری حکومت کی بات ہے اور ہماری فورسز کی. ہمیں ہندوستان کو کبھی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے،
ہمیں کھل کے کہنا چاہیے اگر تم آؤ گے ایک دفعہ ہم تمہیں 10 دفعہ ماریں گے، یہ ان کو پتہ ہونا چاہیے. اور جب یہ پتہ ہو جائے گا، 2002 میں آپ نے دیکھا ہوگا یہ پوری فوجیں لے آئے تھے، جی فوجیں لے آئے، اور مجھے پتہ ہو رہا تھا کہ یہ اٹیک کرنے والے ہیں. ایک 2 دفعہ ایسے ہوا. اچھا تو میں نے ایئر فورس کو الرٹ کیا تھا یہ رات کو اگر آئے نا تو ہم رات کو بھی ماریں گے اور صبح بھی ماریں گے. تو یہ دا انٹینشن پتہ ہو کہ یہ لوگ چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں، یہ اس کا رسپانس اور ڈبل رسپانس دیں. کریں یہ جب وہ مجال نہیں ہے وہ آئیں، اور ان کی مجال نہیں ہونی چاہیے آنے. ان کی مجال نہیں ہونی چاہیے، دن میں آئیں رات میں آئیں، جب بھی کبھی آئیں گے ان کو منہ کی کھانی پڑے گی، اور وہ اتنا ایزی نہ لیں اور ایسا نہ سوچیں اگر ہمیں اپنے دفاع کے لیے ایسا کرنا پڑا اور اب جو کچھ ہوا وہ کیوں ہوا اس کو پس پردہ ڈال کے یہ بات ہم باور کرانا چاہتے ہیں اپنے نیبرز کو کہ آپ ہمارا خیال رکھیں، ہم آپ کا خیال رکھیں، اور آپ نہیں رکھیں گے تو ہم بھی نہیں رکھیں گے. یہ بات دو ٹوک ہے. اس قسم کے ڈیسیجن کرنے کا وقت ہے یہ جہاں قوم کھڑی ہوئی ہے. قوم کو اس ڈیسیجن کی ضرورت ہے.